افسوس 7ویں بیٹی نے جنم لیا ہے، اللہ پاک نائلہ پر رحم فرمائے۔ یہ آواز سن کر نائلہ کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کے گھر تو پہلی بیٹی ہوئی ہے اور باہر مبارکباد دینے والے مبارک کم افسوس زیادہ کر رہے تھے۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے بہن، اس نے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ عادل میرا سب سے چھوٹا پیارا بیٹا ہے، مجھے امید تھی کہ اس کے گھر پہلا بیٹا ہی ہوگا۔ نائلہ نے بھی اپنی ماں کی طرح بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں۔ میں تو نا امید ہو گئی ہوں۔ کسی نے نہیں سوچا کہ نائلہ سب سن رہی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ نائلہ نے جب سنا تو اس نے بچے کو جنم دیتے ہوئے ہونے والے اپنے تمام دکھوں کو فراموش کر دیا تھا۔ اسے عورتوں کی باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ آج کی 21ویں صدی میں لوگ اب بھی ایسی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس پڑا دیکھا اور دعا کی، خدا نہ کرے کہ اس کی قسمت اس کی ماں جیسی ہو۔ نائلہ کی 5 بہنیں تھیں۔ اس کے والدین نے بیٹی کی خواہش میں 4 بیٹیاں پیدا کی۔ ان کے حالات اتنے اچھے تھے کہ لڑکیوں کی پرورش اچھے سے ہو سکے۔ اس کی دادی ہمیشہ اس کی ماں کو کوستی رہتی کہ اس نے ایک بیٹا پیدا نہیں کیا۔ ان کے بیٹے امتیاز کا سہارا ہوتا اور دونوں والد بیٹا مل کر اپنی بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرتے اور رہی صحیح کسر اس کی والد پوری کر دیتے۔ وہ اپنی بیگم زاہدہ سے نالاں رہتے کہ انہوں نے ان کو ایک بیٹا نہیں دیا۔ نائلہ گھر میں بڑی تھی، اس لیے دادی کی آنکھ میں کھٹکتی تھی۔ دادی اٹھتے بیٹھتے ہی رونا روتی تھی۔ اس کی جگہ ایک بیٹا ہوتا جو ان کا بوجھ کم کرتا۔ دونوں کی یہی سوچ تھی۔ جیسے ان کی ماں نے جان بوجھ کر بیٹا پیدا نہیں کیا، جیسے بیٹا پیدا کرنا اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ میں اپنی بہترین کوششوں کے باوجود اپنے والدین کا بیٹا نہ بن سکی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس کے والدین اس کے رشتے کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ دادی اماں نے اپنے 2 بڑے بیٹوں سے بات کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ لیں، لیکن ان کی دونوں تائیوں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے انکار کر دیا، اگر ان کے بیٹے نے کسی لڑکی سے شادی کر لی تو باقی 5 کی ذمہ داری ان کے بیٹے پر آ جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے سے نائلہ کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ جہاں بہنیں کم ہیں یا پھر ہیں ہی نہیں، وہ وہیں اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں گے۔ اتنی سالیوں کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب سن کر ان کی والدہ کی دعائیں لمبی ہو گئیں۔ یہ غم اس کو اندر سے کھانے لگا تھا۔ باپ پہلے سے زیادہ بوڑھا نظر آنے لگا۔ دادی نے بھی چک چک کرنا بند کر دیا۔ خدا خدا کر کے اس کا رشتہ ہو گیا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ احمد سب سے چھوٹا تھا۔ وہ دلہن بن کر احمد کے گھر آئی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب ساس بھی باتیں سنانے لگی تھی۔ اس کی جٹھانیوں کے ہاں بیٹے تھے، وہ ان سے بہت پیار کرتی اور اپنی ممتا کی پیاس اسی طرح بھلا لیتی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ اپنے سسرال میں دب کر رہنا پڑ رہا تھا۔ جب اس کو اولاد کی خوشخبری ملی تو وہ اتنی خوش ہوئی۔ احمد کو بیٹی کی خواہش تھی۔ اس نے سب کو کہا کہ دعا کریں اس کے گھر بیٹی ہو، جس پر زبیدہ بیگم نے اس کو کافی ڈانٹا کہ مانگنی ہے تو خدا سے اچھی چیز مانگو، پہلی بیٹی بھی کوئی مانگتا ہے۔ نائلہ کو یہ سن کر کافی دھچکا لگا تھا۔ اس دن کے بعد نائلہ نے بیٹے کے لیے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی۔ احمد کی بھابھی کہا کرتی تھی کہ اگر بیٹا ہو تو عورت کے سسرال میں قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کو اور ہی کچھ منظور تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جو کچھ اس نے برداشت کیا اس کی بیٹی کو کبھی برداشت نہ کرنا پڑے، لوگ اس کی بیٹی پر رحم کریں۔ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، کیوں لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں؟ یہ خیال اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جسمانی بیماری سے زیادہ یہ سوچیں انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ کوئی امید دکھائے، کوئی ہو جو اس سوچ کو ختم کر سکے اور باہر بیٹھی خواتین کو یاد دلائے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں۔ خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اچانک اس نے احمد کی آواز سنی۔ جب احمد گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی ماں اور باہر کی عورتوں کو بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ بہت ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اس نے اپنی والدہ جان کو مخاطب کیا کہ آپ شاید یہ بھول گئے ہوں گے کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور آپ کے گھر والوں میں آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی ایک بیٹی سے ہے، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی نسل کے لیے بہویں لاتے ہیں۔ اگر آپ بیٹی نہیں چاہتے تو اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے بھی کسی کی بیٹیاں نہ لایا کریں، میں آپ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ بہرحال مجھے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ آپ لوگ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ جیسے یہاں کی ساری عورتیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں، بالکل اسی طرح
जिस तरह मैं अपनी बेटी के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। जिस तरह आप सब अपनी बेटियों से प्यार करती हैं, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। बाहर वालों ने आकर ना ही मुझे कुछ देकर जाना है और ना ही इसकी परवरिश करनी है, तो फिर मैं क्यों लोगों का सोचूं? इस तरह की किसी ने बातें करनी है तो इससे मेरा रिश्ता ख़त्म है। नायला को अचानक अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि अहमद के नज़रियात पुराने ज़माने के नहीं हैं। उसे उम्मीद है उसकी बेटी की किस्मत उससे कहीं बेहतर होगी, क्योंकि उसके वालिद हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।